الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى في مقام آخر أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیدا جے مخلوق نکیتا او سب دارو زرسانے جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان. پیدا جائے مخلوق نکیتا او سب دارو زرسانے جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان. مخلوق دی خاص ہدایت کی دے جس بھیجیا اے قرآن اس دی عبادت کر تو عمر جڑا داتا حق سبحانے. اے قرآن کہے
نورانی شیشہ لوگوں سیدھی راہ دکھلاوے جیڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہی پاوے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محبت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید زی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں آج کا یہ خوبصورت پروگرام خوبصورت عنوان توحید و سنت کے عنوان سے آپ کی جامعہ مسجد توحیدیہ نوشہرہ ورقہ میں انعقاد پذیر ہے انتہائی محترم مکرم برادرم حضرت مولانا عطیہ الرحمن صاحب اور ان کی ٹیم نے رفقا نے جماعتیوں نے مل کر محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا دعوت دی سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے دعا ہے رب الجلال میرے اور آپ کے لیے اس آنے کو بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے اور ایسے پروگرام قرآنی تبلیغی اصلاحی جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے رب کی توحید بیان ہو پیارے پیغمبر کی سنت بیان ہو صحابہ کی عظمت بیان ہو اہل بیت کے تذکرے ہو دین دیان اللہ ہون ایسے پروگرام اللہ ہم سب کو بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے وقت کافی بیت چکا ہے میں کوئی لمبی گفتگو کا ارادہ نہیں رکھتا زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا جو آیت مبارکہ پڑھی ہے بس اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں دنیا کا کوئی کاریگر اگر کسی چیز کو بناتا ہے ایجاد کرتا ہے بنانے کے بعد وہ کاریگر بیان کرتا ہے کتابچہ لکھتا ہے گفتگو کرتا ہے دنیا کو بتانے لگتا ہے لوگوں میں نے یہ جو چیز بنائی ہے نا اس کا مقصد یہ ہے اس کے ذریعے یوں ہوگا فلاں چیز ہوگی مثال دیتا ہوں پنکھے بنانے والے نے جب بنایا تو اس کا مقصد تھا کہ اس کے بنانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ گرمی کے موسم میں لوگ اسے چلائیں گے اس کے ذریعے بولے میں جج کا بول رہا اس لیے جج کا گلہ کرتا لیکن انشاءاللہ کچھ سمجھا کے جاؤں گا تھوڑا توجہ کریں بلب جس نے بنایا اس نے بیان کیا اور یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے ذریعے روشنی ملے گی موبائل بنانے والے نے جب بنایا
اس نے بتایا اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ایک دوسرے تک بندہ بات کو پہنچاتا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اطراف میں دیکھتے جائیں، غور کرتے جائیں، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے بنانے والے نے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بیان فرمایا اور نظر آ رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات پر جو میں نے سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں، اور میرا ارادہ ہے، ادھر دیکھیے، توجہ کریں۔ جب دنیا کا کوئی کاریگر اگر کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کا مقصد بیان کرتا ہے، میرے بنانے کا مقصد یہ ہے۔ گجرانوالہ نوشہرہ فرقہ توحیدیہ مسجد میں تشریف لانے والوں، میرے رب نے، میرے اللہ نے جو اس انسان کو بنایا ہے نا، اتنے بڑے کاریگر نے اتنا بڑا جب انسان بنایا تو میرے اللہ نے، میرے رب نے قرآن مقدس میں اس انسان کے بنانے کا مقصد بیان فرمایا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی لمبی بات نہیں ہے۔ اب ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ نے مجھے بولے کیوں بنایا؟ اتنا وجود اللہ نے مجھے کیوں دیا؟ بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں، کتنا بڑا کاریگر ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ رب کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں، اللہ نے جتنی چیزیں بنائی، جتنی مخلوقیں بنائی، آسمان، زمین، جب، خلا، پہاڑ، نوری، ناری، جنگلی، گوئی، اچھی، فرچی، بروی، بات، میرے رب نے کن کہا، ہر چیز بن گئی۔ لیکن انسان، جب اللہ نے تجھے بنایا تو اللہ نے کن سے نہیں بنایا، خلقتہ بیدی۔ رب کا قرآن کہتا ہے میرا بندہ، میں رب نے تجھے اپنی قدرت والے ہاتھوں سے بنایا۔ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، حیران ہو جائیں گے۔ پہلے وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں بنایا، پھر میں قرآن آیات پڑھتا ہوں۔ جتنی چیزیں بنائی کن سے بنائی، جب بندہ تیری باری آئی تو ان مراحل سے گزارتے ہوئے رب کا قرآن دہائی پاتا گیا، مجھے اور آپ کو سمجھاتا گیا۔ آئیے، اللہ نے مجھے، آپ کو، انسان کو کیوں بنایا؟ اللہ کیوں بنایا؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، رب کا قرآن۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نہیں بنایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون۔ اے میرے بندے، میرے بندے، مگر میں نے بنایا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اے میرا بندہ، دنیا میں جانے کے بعد تو نے گیت میرے گانے، سجدہ میرا کرنا ہے، منت بولے میری دینی ہے، نظر و نیاز میرے کرنے ہیں، مشکل کشا مجھے سمجھنا ہے، حاجت روا مجھے سمجھنا ہے۔ جب بھی عبادت کرنی ہے خالص میں اللہ کی کرنی ہے۔ میرے نال کسے پیغمبر نو، کسے پیر نو، کسے ولی نو، غوث نو، قطب نو، ابدال نو میرے نال شریک نہیں کرنا۔ ما خلقت الجن والانس
إلا ليعبدون. اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بنایا ہے، میرے رب کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ میرا بندہ میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. آئیے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ نے جتنی مخلوقیں بنائی ہے، قرآن میرے سامنے کہ اللہ نے کن کہا ساری چیزیں بن گئی. آسمان بن گیا، زمین بن گئی، پہاڑ بن گئے، سورج ستارے بن گئے، چاند سیارے بن گئے. لیکن جب تیری باری آئیے قرآن مقدس میرے سامنے. کبھی قرآن مقدس کا انداز ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور لوگوں تیرے بنانے پہ اللہ نے قسمیں اٹھائی. کبھی قرآن کا انداز ہے، فرمایا مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے امن والے شہر کی قسم. اور لوگوں غور کرنا، اللہ کا قرآن میرے سامنے فرمایا لقد خلقنا الانسان. اے میرے بندے میرے بندے میرے اللہ ہوور دی قسم. مخلوقیں میرے اللہ نے بڑی بنائی لیکن قسمیں نہیں اٹھائی. تیرے بنانے پہ اللہ قسمیں اٹھائی. اتنا قیمتی ہے تو میرا بندہ. پھر قرآن میرے سامنے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میرا بندہ انسان تیرا نام و نشان بھی نہ تھا، تجھے جانتا بھی کوئی نہ تھا، تیرا ذکر بھی بولو إِلَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. میرے بندے توجہ کرنا، نوشہرہ قادر روشن ضمیرو. قرآن ہے. فرمایا ہم نے تجھے بنایا میرا بندہ. انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو بنایا ہے من نطفۃ امشاج، ملنے جلنے قطرے سے بنایا ہے. نبتلی ہے تاکہ آزمائے ہم تجھے، اور تجھے ایسے بنایا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا. پھر قرآن مقدس کا انداز میرے سامنے 18واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے. قرآن میرے سامنے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کسی مخلوق کی اوپر اتنے تذکرے نہیں، یہ سارے تذکرے انسان سے ہو رہے ہیں. اور کرنا میری طرف دیکھنا. فرمایا ہم نے قطرے کو اٹھایا. میری طرف دیکھنا.
قرآن میرے سامنے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. قطرے سے خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی، گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں، ہڈیوں کے بعد چمڑا، چمڑے کے بعد. میری طرف دیکھیے اگر نوجوانوں، فرمایا 9 مہینے اماں کے پیٹ کے اندر کھلانے والا کون ہے؟ پلانے والا سارے بولے. یہاں ایک نقطہ ہے بڑا پیارا، حیران ہو جائیں گے. بس کر دوں؟ سبحان اللہ. میں جب یہ نقطہ پڑھا ایمان تازہ ہوا. اللہ واہ تیری قدرت پہ قربان. ماں کے پیٹ میں اس رحم میں اللہ نے صورتیں مختلف بنائی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کون ہے؟ سارے بولے یار. آپ نے موضوع لکھا ہے نا توحید و سنت. کون ہے بنانے والا؟ کون ہے اندر کاریگری کرنے والا؟ کون ہے؟ اور لوگوں بڑی بڑی چیزوں پہ بڑی بڑی کاریگریاں کر کے دکھا دینے. ہے کوئی جڑا پانی تے کاریگر کی کر کے دکھاوے تے وہ کاریگر ہے تے اللہ اللہ جنہ پانی تے نقشے بنائے نے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آئے مختلف صورتیں بنائی ہیں. کسی کا رنگ کالا، کسی کا گورا، کسی کا لہجہ کسی کا رنگ کیسا، کسی کی صورت کیسی، کسی کے پاؤں کیسے. یہ ساری کاریگریاں اللہ نے اندر کی تھی. ہمیں مراحل تو گزاری آئے. اور نوجوانوں غور کرنا، اندر یہ ساری مراحل سے گزارے. توجہ توجہ. لیکن ایک گل اور بڑی پیاری ہے. توجہ میری طرف. اللہ نے کھلی کے اندر بندے کو بند کر دیا ہے. عجیب کھلی ہے، عجیب پردہ ہے، اتنا کمزور ہے اگر تھوڑا سا ہاتھ لگے پھٹ جاتا ہے. لیکن اللہ نے قدرت دکھائی ہے. اندر کاریگری میرے رب نے کی ہے. وہیں سے اللہ نے ماں کی آنت سے عمر سے ایک اضافی اور ایکسا نالی کا انتظام کیا ہے جو بندے کے ناف کے اندر میرے رب نے کنیکشن کر دیا ہے، وہیں جوڑ دیا ہے. جب میں نے پڑھا میں نے دیکھا حیران ہو گیا. اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤ. آپ آیا، آواز آئی ہے. کھاتی ماں ہے، پیتی ماں ہے، غذائیں اللہ بچے کو پہنچا. میری طرف دیکھیں گے. کان پہ پردہ ہے، منہ پہ بولو، کیونکہ وہ جو غذا آ رہی ہے وہ خون ہے اور وہ میرے رب کی غیرت کا تقاضا یہ ہے. میرا بندہ اتنا اعلی شان والا، جب بھی اس کی کوئی غذا یہاں سے جائے حلال جائے حرام نہ جائے. لہذا یہاں بھی پہرا پردہ، یہاں بھی پہرا پردہ، یہاں بھی پہرا پردہ. میرے رب نے اندر کو قانون بدل دیا ہے اور ماں کی یاد سے تیری دنی دے نال ایک اضافی تے ایکسا نالی دا انتظام کر چھڑیا. یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں.
ماں کے پیٹ میں اللہ نے تجھے یہاں سے حرام کھانے خون یہاں سے تجھے پلانے نہیں دیا، دنیا پہ آ کے پھر حرام کیوں کھاتا ہے؟ ذرا تو نہیں ہو گیا؟ دنیا پہ آ کے پھر پرائیاں مڈیاں کیوں ہڑپ کرتا ہے؟ دنیا پہ پھر اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ پھر کیوں کھاتا ہے؟ شراب کیوں پیتا ہے؟ جوئے کیوں کھیلتا ہے؟ قسمت کے تیر کیوں لگاتا ہے؟ ناراض نہیں ہونا؟ کرکٹ کے میچ کے ہر گیند کے اوپر پھر جوا کیوں لگاتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایمان والےو، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، قسمت کے تیر نہیں لگانے، یہ جو آج کل ہم کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے قرآن نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، نہیں کرنے، حرام نہیں کھانا۔ رب کا آئے، رب کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، او میرا بندہ جب بھی تو کھائے تو حلال کھائے، حرام جب بھی کھائے بولو سارے، جب بھی کھائے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے اضافی نالی لگائی ہے، تیری ناف دنی سے جوڑی ہے، ٹائم پورا ہو گیا، مہینے پورے ہو گئے، درد دیر مانو لگنے لگ گیا، ہاسپٹل لے گئے، گھر کے اندر کیس ہونے لگا، دائی اماں آ گئی، لیڈی ڈاکٹر آ گئی، وضع حمل کی تکلیف ہوئی، ادھر دیکھیے گا بچہ باہر آیا ہے، دائی نے پلیٹ لے کے کینچی لے کے وہ جو تیری غذا کا وہ جو لگا ہوا تھا کنیکشن کاٹ دیا ہے، اب غذائیں بند ہو گئی ہیں، بچہ رونے لگا ہے، آہو بھگا کرنے لگا ہے، سسیاں لینے لگا ہے۔ جواب آیا میرا بندہ، خالق میں، مالک میں، رازق میں، پالنے والا میں، اور روندہ کیوں ہے؟ ماں کی چھاتی کے اندر اللہ نے دو نہریں تیرے لیے جاری کر۔ کون ہے؟ بولو کون ہے انتظام کرنے والا؟ آئیے، بقایا جتنی مخلوقیں پیدا ہوتی ہے ان کے معاملات کچھ اور نے، جب بندہ پیدا ہویا ہے، دنیا تے آیا ہے، انہوں تے پروٹوکول بھی بڑے عجیب عجیب ملنے نے، عزتہ ملیا نے، مقام ملیا ہے، آئے احتیاط سے اٹھایا جاتا ہے، پیار سے بلایا جاتا ہے۔ بندہ بڑا قیمتی ہے، توجہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میں قرآن پڑھوں جڑا مدہ قرآن چاہو کسیاں کہانی ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، سب باتیں ہیں۔ آئیے او نوجوانوں غور کرنا، ماں نے اٹھایا تو روتے بچے کو سینے سے لگایا۔ اگر کوئی میڈیکل فیلڈ کا بندہ بیٹھا ہوگا تو پوچھئے گا اس سے، پہلا دن، دوسرا، تیسرا، مفتی مبشر صاحب قربان جاؤں اللہ تیری قدرت کو، جیسے تیسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے ماں کی دودھ کی غذائیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے دن، پہلے مہینے، شروع کے دنوں میں ماں کی دودھ میں چکناہٹ نہیں ہوتی، بچہ پیے چکناہٹ والا
دودو متائنو نمونیا ہو وننے بیمار ہو وننے نہیں آہستہ آہستہ غذائیں بڑھتی جا رہی ہے طاقتیں بڑھتی جا رہی ہیں ادھر دیکھیے گا پہلا سال گزرنے لگا دوسرا گزرنے لگا ٹائم پورا ہونے لگا دودھ چھڑانے لگے کہیں نانی آئی کہیں دادی آئی کہیں خالہ آئی کہیں ماسی آئی کہیں بڑی بہن آئی بڑے بڑے علاقوں میں اپنے اپنے طریقے کبھی کڑواہٹ لگاتے ہیں پنیر کوٹ کے لگایا جاتا ہے کبھی کالی چیز لگائی جاتی ہے بچہ منہ کرتا ہے جو ہی قریب ہوتا ہے دودھ ہاں منہ کرتا ہے آگے کڑواہٹ لگتی ہے منہ پیچھے کر لیتا ہے کالی چیز دیکھتا ہے منہ پیچھے کر لیتا ہے یہ بچہ رونے لگا آسمانوں سے صدائی میرا بندہ بنایا بھی میں تیری انتظام بھی سارے میں تیرے آہو بھگا کیوں ہے ادھر دیکھئے گا رب کا قرآن فرمایا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ چلو اس کو یوں سمجھاتا ہوں شاعر کہتا ہے سب نالو سخیدہ تا رب رحمانے سب نالو سخیدہ تا رب رحمانے ساری مخلوق دا عورت دا دھیانے سب نالو سخیدہ تا رب رحمانے ساری مخلوق دا عورت دا دھیانے کالی منج کھاوے نت ساوا ساوا کائے بھوری منج کھاوے نت ساوا ساوا کائے پیٹ وچ گوبر تے خون پہ بہائے کالی منج کھاوے نت ساوا ساوا کائے پیٹ وچ گوبر تے خون پہ بہائے وچوں دیر چٹا دودھ پیوے انسانے ساری مخلوق دا عورت دا دیانے سب نالو سخیدہ دا رب رحمانے ساری مخلوق دا عورت دا دیانے منگے کوئی نہ رو دی اللہ سب نو پوجے دائے اللہ کدی کسے نو بھی بکھا نہ سنے دائے منگے کوئی نہ رو دی اللہ سب نو پوجے دائے اللہ کدی کسے نو بھی بکھا نہ سنے دائے ایسی جاتو تیرے جتے ہوئے نہ گمانے ساری مخلوق دا عورت دا دیانے دارا دارا مٹی ایک چھٹ کے رہنے ہو کب کے اناج دیا بوریاں بھرنے ہو دیمیدار بیٹھے بیٹھے ہو نا ایکڑ میں کتنے دانے ڈالتے ہو دو من ایک من نو 50 من کے بڑا کے دیون والا کون ہے کمان دیاں گٹولیاں ساڑھا علاقہ کمان دا علاقہ ہو آرچی ہمارا علاقہ بہت بڑا اچھا تھا عام ہمارے علاقے کا بڑا مشہور تھا جب سے یہ کمان والا سلسلہ آیا لوگوں نے ختم اب ایشیا کی سب سے بڑی جو شوگر مل ہے وہ رہی ہے ایک زندگی 7 مل ہے اور ادھر پڑا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہاں جی جب وہ ڈالتے ہیں چھوٹی گٹولی نو 10 گٹولیاں بڑا کے دیون والا کون ہے جب وہ کہتا ہے میرے رائٹ خرچ کرو پھر لکا لکا کے نہیں جس رب نے دیا ہے اور میرے بھائیو اسی رب کے راہ پہ خرچ کرو خدا کی قسم ایک کے بدلے
اللہ 700 عطا کر دے گا، دنیا میں بھی دے گا آخرت میں بھی دے گا۔ آئیے اللہ والا عدائے دانا دانا مٹی اچ سٹ کے رہنے ہو، کپ کے اناج دیا اوریاں بھرنے ہو، دانا دانا مٹی اچ سٹ کے رہنے ہو، کپ کے اناج دیا اوریاں بھرنے ہو، کہنے بے شمار کیتے رب احسانے، سارے مخلوق داؤ رکھتا دیانے، سب نالو سخی داتا رب رحمانے۔ آئیے ماں کے پیٹ میں انتظام کرنے والا کون ہے؟ دنیا میں جب آیا انتظام کرنے والا کون ہے؟ جب تیرا دودھ چھڑایا گیا، ایک لیا گیا، دو راستے دیے گئے، دو لیے گئے، چار راستے دیے گئے، پھر تیرے اندر اللہ نے دانت بنا دیے، قربان جاواں یہ سارے انتظام کرنے والا کون ہے؟ اس لیے آواز آئی ہے میرا بندہ ہم نے تجھے بنایا ہے، مراحل سے گزارا ہے، تیرے بنانے پہ قسمیں اٹھائی ہے، اس لیے ہم نے اعلان کیا ہے تو بڑا قیمتی ہے، قیمتی تب بنے گا جب تو میں اللہ کلے دی عبادت۔ آئیے اے میرا بندہ، اے میرا بانا، اے میرا بندہ، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں بنایا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں میری عبادت کرے۔ اس لیے قرآن مقدس پہلا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، تیسرا رکوع ہے، قرآن میرے سامنے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں عبادت کرو اللہ کی، کس کی؟ اللہ کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اے وحدوا ربکم، یعنی جب بھی اللہ کی عبادت کی جائے تو خالص کی جائے، درمیان میں کسی کے واسطے وسیلے کو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ سارے بولے عقیدہ بنائے، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے میرا اللہ میرا رب تیری شہرت تو زیادہ نیڑے، شہرت تو زیادہ نیڑے، شہرت کہاں ہوتی؟ میری طرف دیکھیں کہاں ہوتی؟ یہاں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تیری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، اس لیے میرا بندہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تو مجھے بلائے گا، میرا دروازہ کھٹائے گا، مینوں بلائے گا، تو کہے گا اللہ، تو میں کہوں گا جی میرا بندہ کے آنا۔ اس لیے مشکلوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، آسانیوں میں، حالات کے تناظر میں کس کو بلانا ہے، کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کس کے پاس آنا ہے۔ آئیے میں نے پڑھا جتنی اور مخلوقیں ہیں، جب ان کو ضرورت پڑی یہ مخلوقیں بھی اللہ کو بلاتی ہیں۔ قرآن ہے ان من شیء الا یسبح
بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. کائنات کا ذرہ ذرہ، ریت کا ذرہ ذرہ، درخت کا پتا پتا، او لوگوں جو کوئی تمہیں دنیا میں نظر آ رہا ہے، ہر چیز زبان حال میں، زبان قال میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے. اور مشکلوں میں ہم رب کو بھول جاتے ہیں. ہاں جی، ہم کبھی دولے شاہ پہ، کبھی فلانے شاہ پہ، کبھی فلانے دربار پہ، کبھی فلاں ادھر ادھر. فرمایا نانا، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تو میری سنت پہ میری پہچان رکھے. یہی تو بندے کا پتہ چلتا ہے جب مشکلیں تکلیفیں آئے میرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا غیر اللہ کے دروازے پہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ، حیران ہو جائے گا. حضرت جلال الدین رومی مرحوم بہت بڑے اللہ والے ہیں، نام سنا ہے؟ ہاں جی. اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، خزاں کا موسم ہے. کون سا؟ خزاں کا موسم وہ موسم ہوتا ہے جس موسم میں درخت کے اوپر پتے زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ کی توجہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہے یا نہیں. خزاں کے موسم میں درختوں پہ پتے بولے نہیں ہوتے، جھڑ جاتے ہیں. ایک پرندہ صبح سویرے نکلا اور کہیں سے اس نے پانی کا قطرہ لیا، کہیں سے باجرہ لیا، کہیں سے گندم لی، کہیں سے کیا، کہیں سے کیا. پھر مجھے حدیث یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری امت کے لوگوں صبح سویرے یہ پرندے میرے رب کے نام کی امید سے نکلتے ہیں اور خالی پیٹ نکلتے ہیں. جب دوپہری مڑتے ہیں نا، دوپہری کے جو مڑتے ہیں تے پیٹ بھر کے اور اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ لے کے آتے ہیں. یہ ہم نا امید ہے، خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے. ہاں جی، اور میں سنتا ہوں لوگ اللہ کی شکوے بیان کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، ادھر دیکھیں، فرمایا 3 بندوں پہ اللہ خوش ہوتا ہے. کتنوں پہ؟ 3. یہ کبھی کبھی کچھ لوگ تو دور ہے نا، یہ معرفت کی باتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. کبھی لوگ اس طرف آئیں تو 3 بندوں پہ اللہ خوش ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کون سے؟ فرمایا بدر الاستطاع، وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کرے اللہ خوش ہوتا ہے. والصبر عند الفاقہ، جو فاقے پہ صبر کرے اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے. والبکاء عند الندامہ، وہ بوڑھا گناہگار جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، آج ایک جگہ پہ پڑا ہے اور اکھا میں چوتھروں بہا بہا کے رشے رب نو کیا منہ اللہ ساری دنیا چھٹ گئی ہے. بولا تو نہیں چھڑیا نا، تیری دربار پہ آیا ہوں، رو رہا ہوں. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے. جب یہ بوڑھا گناہگار روتا ہے اللہ کو مناتا ہے تو اس بوڑھے گناہگار کے رونے پہ اللہ خوش ہو جاتا ہے. یاد رہے گا کن پہ اللہ خوش ہوتا ہے؟ بولے نا 3 پہ. جوانی میں توبہ کرنے والے، اور ہماری جوانی یہاں گزر رہی ہے. ناراض تو نہیں ہوگا؟ یہ میسج میرا آخر میں ہوتا ہے لیکن ابھی درمیان میں دے رہا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے ہو خصوصاً میرے نوجوان پیارے، مجھے جواب دو. کھڑے ہو کے نہیں، یوں بھی نہیں، بس اندر اندر سے. آج سارا دن میں اس موبائل پہ اس ہاتھ سے یوں کتنی مرتبہ کیا؟ اگر میں پوچھوں تو بندے کو گنتی یاد نہیں ہے. یہ فقیر کا درد دل ہے، شاید کسی کی دل میں یہ بات اتر جائے. آج سارا دن میں قرآن کھول کر یہ انگے قرآن کے اوپر یاد رکھ کے یوں کتنی مرتبہ.
تو جواب یوں آتا ہے. پھر کہتے ہیں حالات خراب ہے، یوں ہے فلاں ہے. حالات کب بدلیں گے؟ حالات اس وقت بدلیں گے جب تیرا میرا تعلق اللہ کے قرآن سے ہوگا. اور جب ہم صبح سے نئے قرآن کی بولو یار، یہ درد دل ہے، ناراض نہیں ہونا. کسی کو یہ میسج اچھا لگے تو آج دل ہی دل میں اللہ سے یہ امید رکھ لیں اور وعدہ کر لیں، مولا صبح بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، شام کو بھی قرآن کی کریں گے انشاءاللہ. آئیے، واقعہ بڑا پیارا ہے، جس نے نہیں سنا اس نے کچھ نہ سنا، حیران ہو جائیں گے. فرمایا ایک پرندہ ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھا ہے، جس درخت کے اوپر پتے نہیں ہیں. دوپہر دا ویلا تے وقت دے اچانک ایک شکاری اس پرندے کی شکار کی غرض سے نکلا ہوا ہے. وہ تلاش کر رہا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے کہ اس کا شکار اسے مل جائے. وہ نہیں ملتا. اچانک شکاری کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا لائے جس شکار کو لبدا پھردا سی وہ تو میرے سامنے بیٹھا ہے. جلدی سے اس شکاری نے اپنی تیر کو کمان سے نکالا اور ایسے ہی نشانہ بنایا. پرندے کی نظر شکاری پہ پڑی. اب سنیے گا، اب تو فارسی رہی نہیں، اب تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آتی. ہمیں اپنے والد صاحب رحمہ اللہ نے فارسی پڑھائی تھی، ابھی بھی میں الحمدللہ فارسی کو جانتا ہوں اور ترجمہ کر سکتا ہوں بحمدللہ و بفضل اللہ. سنیے گا، اللہ والا کہتا ہے مرغا کے بر شاخ بے بر کے رسید، زیر آ صاحب کما تیر کشید. مرغا کے بر شاخ بے بر کے رسید، زیر آ صاحب کما تیر کشید. ایک پرندہ ایسے درخت پہ بیٹھا ہے کہ ٹوٹے پتے کوئی نہیں، زیر آ صاحب کما تیر کشید. نیچے شکاری تیر کھینچ کے اس کا نشانہ بنانے لگا ہے. پرندے نے دیکھا کہ میرا دشمن نیچے آیا ہے، اگر اس نے مجھے یہی مار دیا میں یہاں مر جاؤں گا اور میرے بچے جو گھونسلے اور الیکڑے میں ہیں وہ بھوک کی وجہ سے وہاں مر جائیں گے. ان طرف دیکھیں گے. اب پرندے کی دل میں خیال آیا اوپر نکل جاؤں. جلدی جلدی کتے نکل ونجا، اے تو جان چھوٹ ونجے بچ ونجا. جب اوپر دیکھتا ہے حضرت لکھتے ہیں برسر پالا ہے مرغا جرم بود، درمیان ہر دو دشمن مرغ بود. جب پرندے نے کتا دیکھیا ہے کتے شکرا کھلوتا ہے تلے لفظ بولو نا تلے شکاری کتے شکرائے کتے بازے تلے نشانہ بازے کتے شکرائے تلے شکاری. اور پرندہ پریشانی کی عالم میں اب کہنے لگا ہے کیا کرو. جلال الدین رومی مرحوم مثنوی میں لکھتے ہیں اور دنیا والو مرغا کے بیچارہ چوچارہ کس ندید اثر بیچارگی اللہ کشید. جب پرندے کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا اس حال عالم میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور رب کی دربار میں بولنے لگا اللہ مشکل کشا تو ہے، حاجت روا موت و حیات دا مالک. اللہ اگر میں یہاں مر گیا تو میرے بچے وہاں مر جائیں گے. مولا تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی سب کچھ
والا ہے. آگے سنیے گا اللہ والے لکھتے ہیں عجائب قدرت پروردگار نہ کہاں پگزید پائے مردمار. اللہ کے بندے رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھ. اللہ نے زمین سے سانپ نکالا ہے. سانپ نے شکاری کے پاؤں کو ڈسا. دست والدین تیرش جرغ خود درمیانے ہر تو دشمن جا پبرد. ادھر سے پاؤں میں ڈنگ لگا, ہاتھ ہلنے لگا, یہاں سے تیر نکلنے لگا, تیر گاہ کے شکرے کو لگا, شکاری یہاں زخمی ہونے لگا. پرندہ اللہ اللہ کرتے اپنی بچیاں کول چلا گیا. کس کو بلانا ہے بولو, کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اس لیے اللہ نے مجھے بنایا ہے. مشکلاں وچ تکلیفاں وچ دکھیاں وچ سکھاں وچ آسانیاں وچ حالات دے مناظر وچ جدوں بھی بلانا ہے تے میرا بندہ مینوں بلانا ہے, میرا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اس لیے قرآن فرمایا اعبدوا ربکم, عبادت کرنے اللہ کی کرنی ہے. اس لیے کہ وہی رب تجھے بنانے والا ہے. تیری ساری صورتیں بنانے والا اللہ, تیرے پچھلیاں نو بڑھانا والا اللہ, تیرے پاپیاں نو بڑھاؤن والا اللہ, تیرا بنانے والا رب ہے. لہذا عبادت بھی اللہ کی. اور اگلی بات, چلنا ایسے ہے, کرنا ایسے ہے, عمل ایسے ہوں جیسے اللہ کا نبی کہے. اللہ کا پیغمبر کہے, اللہ کے رسول کہے. اس لیے قرآن فرمایا ان اعبدوا اللہ, عبادت اللہ کی کرو, واتقوہ, اللہ سے ڈرو, فرمایا میری اطاعت کرو, میری سنت پہ عمل کرو. نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا اور ہر پیغمبر کو یہی کہا گیا, اے میرے نبی میرے پیغمبر دعوت دو اللہ کی توحید کی اور اپنی اطاعت کی, اللہ کی توحید کی اور اپنی اتباع کی. جب میرے پیغمبر کی باری آئی تو آواز آئی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. توحید والا عقیدہ ہو, سنت والا عمل ہو, توحید والا تے سنت والے عمل ہو. سنت والا عمل اتباع محمدی والا ہے, میرے محبوب کے طریقے والا ہے, میرے محبوب کی سنت والا ہے. فرمایا میرے نبی کی اتباع, میرے نبی کا طریقہ, میرے نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا جب دنیا میں یہ عمل کر کے میری دربار میں آئے گا, یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے محبوب کا طریقہ, میرے نبی کی اتباع, میرے نبی کی سنت سے عمل کر کے آنا تیرا کام ہے. اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دینا محمد کے خدا کا نام ہے. اس لیے پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید ہو. اگلی جو زندگی ہے حضور کی سنت والی, میرے نبی کی شادی, ربی, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, آنا جانا, ایک ایک بات حضور کی. بس ایک بات کرتا ہوں, اس کے بعد دعا کرتا ہوں. میں تو 7:30 کے انتظار میں بیٹھا تھا. میں نے کہا مجھے 8 بجے ٹائم دے تاکہ 9 بجے ختم ہو جائے. آپ نے خود مجھے دیکھ بلایا. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں, اللہ کرے ہم سب کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرا امتی دنیا میں 4 کام کرے. کتنے؟ 4. باہر والے بھی بولے کتنے؟ 4.
قیامت والے دن سیدھا جنت میں جائے. اب یہی باتیں میری کوشش ہوتی ہیں ادھر ادھر کی نہ ہو, آخر میں کوئی ایسی بات ہو جائے نتیجہ سامنے کہ اللہ سے مانگنے لگے, اللہ توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنے کام اب میں پڑھتا ہوں, آپ نے گننا ہے. حضور نے فرمایا افشوا السلام, سلام عام کرو. جب بھی ایک دوسرے سے ملو تو کہو ماشاءاللہ. گھر میں داخل ہو تو کہو, دکان پہ جاؤ تو کہو, مسلمان مومن آدمی سے ملو تو وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, غریبوں مسکینوں کو. کتنے ہو گئے؟ تفسیر انشاءاللہ پھر میں بیان کروں گا, ابھی صرف مختصر, آپ تھک گئے. پہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ اطعموا الطعام, تیسرے نمبر پہ وصلوا الارحام, صلہ رحمی کرو. کیا صلہ رحمی سمجھتے؟ رشتہ داروں کو کٹ کٹ کے مار چھڑیو. شادی میں نے بھائی نے کی, انہوں نے کہا میں نہیں آنا تیری شادی تو کیوں؟ میں جی ناراض ہوں. آپس میں ناراضگیاں یہ چیزیں یہ یہاں رہ جائیں گی. حضور نے فرمایا سل من قطع واعف عمن ظلم, جو توڑے اودے نال جوڑ, جو ظلم کرے معاف کر, جڑا تیرے نال برائی کرے اودے نال احسان کر. ایک کام تو کر, رب محمد تیرے اوتے رحمتا وسعا. نعرہ تکبیر, مولانا محمد عمر رحمانی صاحب, نعرہ تکبیر. جی واہ, کتنے ہو گئے؟ بولو. پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب سارے آج یہ سبق لے کے جائیں, جب بھی ملے تو کیا کہیں گے؟ دوسرے نمبر پہ جہاں موقع ملے غریبوں کو, فقیروں کو, مسکینوں کو, مدارس کے طلباء کو, اور جو آ جائے اسے کیا کھلانا ہے. تیسرے نمبر پہ صلہ رحمی کرنی ہے, قطع رحمی, جوڑ پیدا کرنا ہے, توڑ. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ چوتھے نمبر پہ میرے مرشد نے فرمایا صلو باللیل والناس نیام. اس ویلے اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے رب نو راضی کر, جب لوگ سنتے پہ ہوئے یعنی تہجد کی نماز ادا کر. صلو باللیل, رات کو اٹھ کے نماز پڑھو. جب لوگ ایک طرف دیکھیں گے مغرب, ظہر, فجر, عصر, عشاء, جب بھی لوگ پڑھتے ہیں اللہ ہر کسی کا آنا قبول فرمائے. جب تہجد کی نماز بندہ پڑھتا ہے تو رب کو پتہ ہوتا ہے یا رب کے بندے. فرمایا یہ چار کام کرنے والے تدخل الجنت بسلام, یہ دنیا میں کام تم کرو, قیامت والے دن سلامتی کے ساتھ اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.